اور اب آپ کو پشاور لیے چلتے ہیں، جہاں بیورو چیف پشاور کاشف الدین سید ANP رہنما سمر بلور کے ساتھ موجود ہیں۔ جی کاشف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے محترمہ سمر بلور صاحبہ کے سے۔ یہ نام آتے ہی ایک سیاسی خاندان، اور ایسا سیاسی خاندان جن کو لوگ سیاسی جدوجہد کے ساتھ ساتھ قربانیوں کے حوالے سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اور سمر بلور صاحبہ صرف یہ نہیں کہ سسرال سے سیاست کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ میکے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ننیال جو ہے وہ بھی ایک اہم سیاسی خاندان رہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ، آپ نے وقت دیا جی ان کے لیے۔ محترمہ، آپ جنرل نشست پر ایک بار پھر میدان میں ہے، پشاور جیسے شہر سے، اور جس کو ہم اندرون شہر کا علاقہ بھی کہتے ہیں، روایتی مقابلے یہاں پر ہوتے ہیں، کیا رسپانس کیا ہے لوگوں کا؟ کاشف صاحب، الحمدللہ رسپانس لوگوں کا بہت اچھا ہے۔ ہم پشاور کی ہر مارکیٹ میں، ہر پبلک سپیس میں، آپ کو پتہ ہے مارکیٹس اور پبلک سپیسز میں صرف آپ کے ورکرز نہیں بیٹھے ہوتے، عوام بیٹھی ہوتی ہے، تو ہمیں بڑا اچھا ویلکمنگ رسپانس، دعائیں، پیار، سپورٹ، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور میرے پاس اس دفعہ آپشن تھا کہ میں ریزروڈ سیٹ پہ اسمبلی میں چلی جاؤں، اور کچھ میرے سیاسی حریفوں کا بہت زیادہ دل تھا کہ میں ریزروڈ سیٹ پہ جا کے ان کے لیے یہ سیٹ سیاسی حریفوں کو؟ ہاں جی، ان کی دلچسپی تھی؟ ان کا پتہ نہیں، بہت دلچسپی تھی، جو کہ عجیب سی بات ہے۔ لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ اگر میں اسمبلی میں جاؤں تو میں عوام کا مینڈیٹ لے کے جاؤں، اور عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ پھر اسی عوام کی میں خدمت کروں۔ اچھا، یہ جو حلقہ ہے آپ کا، ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی کی نشست بھی بلور خاندان یہاں سے لڑتی رہی ہے، تو ہر دفعہ جب آپ عوام کے پاس جاتی ہے تو کیا لوگوں کے مطالبات کیا ہوتے ہیں، اور ان کا جو رد عمل ہوتا ہے ان کے مسائل کے حوالے سے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، ہمیں اس دفعہ لگتا تھا کہ جب ہم الیکشن کیمپین میں جائیں گے تو میجر ٹاکنگ پوائنٹ مہنگائی ہوگا، جو کمر توڑ ایک مہنگائی آئی ہے پاکستان میں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی جلسے میں، کسی جلوس میں، کسی ڈور ٹو ڈور کیمپین میں مے بی 95% مہنگائی کا ٹاپک چھڑا ہی نہیں۔ جو ٹاپک چھڑا ہے وہ پشاور کی جو ایک تباہی ہے۔ یہاں پہ 10 سال تحریک انصاف نے، 9 سال تحریک انصاف نے حکومت کی ہے، 2 سالوں سے جمعیت کا یہاں پہ میئر بھی ہے، گورنر بھی ہے، بیچ میں کیئر ٹیکر کیبنٹ بھی انہوں نے ہی ہیڈ کی تھی، اور ان کا شو تھا۔ لیکن پشاور تبدیلی سے زیادہ تباہی کا ایک مناظر دکھا رہا ہے۔ ڈے ٹو ڈے لیونگ اتنی مشکل ہو گئی ہے، اور کیونکہ میں ایک فیمیل ہوں، میری کیمپین 50% ڈیوائیڈڈ ہے، آدھی میں فیمیلز کے ساتھ کرتی ہوں۔ فیمیلز تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے وہ کتنی اذیت میں ہیں۔ ہم وہ صوبہ ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ، دگنی آلموسٹ ہم بجلی پیدا کرتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ ہم گیس پیدا کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں ہمیں بیسٹ ریشیو ہے گیس ایکسپلوریشن کا، 1 out of 2 ویلز، 50% ویلز جو ہیں وہ پازیٹیو جو مسائل ہے اندرون شہر کے علاقے کا، یہ حلقہ اکثر آپ کے پاس رہا ہے، تو کیا لوگ پوچھتے نہیں ہے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، یا آپ خود جب بات کرتی ہے تو کیا کارکردگی رہی ہے آپ کی؟ 10 سال سے تو میں نے آپ کو کہا نا، یہ PTI کے ہاتھ میں حلقہ تھا، اور جو میرا ٹینیور تھا، مجھ سے ایک میڈیا کے میرے بھائی نے یہ سوال کیا کہ ترقیاتی کام آپ نے کیا کیے، تو میں نے، ہم ایک مناظرے میں تھے، میرے ساتھ جو مینا خان افریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے PTI کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، میں نے کہا سارا ڈیولپمنٹل فنڈ اور اختیار ان کے ہاتھ میں تھا، تو آپ کو چاہیے کہ ڈیولپمنٹل کام آپ ان سے پوچھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بشیر بلور کی شہادت کے بعد، جنہوں نے 5 دفعہ لگاتار یہ حلقہ جیتا، اور ان کی خدمات آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، اس علاقے میں نہ کوئی نئی ڈسپنسری بنی ہے، ان 10 سالوں میں نہ کوئی یہاں پہ نیا سکول بنا ہے۔ تو آپ کو فنڈز نہیں ملے؟ نہیں، ہمیں فنڈز نہیں ملے۔ لیکن خزانے پہ تو آپ کا فرسٹ کزن بیٹا ہوا تھا، کم از کم یہ توقع تو لوگ ضرور رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ضرور فنڈ دیں۔ نہیں جی، وہ نہیں کہتے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو اب یہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی ریونجفل پالیٹکس کرتے ہیں، عوام ان کو 8 فروری کو مسترد کریں گی۔ میرے ساتھ صرف نہیں، جتنے بھی ہم اپوزیشن کے ممبران تھے، بشمول اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی صاحب،
ہمیں جس کو کہتے ہیں دیوار سے لگایا گیا اور ہمیں بار بار کہا گیا اپنی سیاسی وابستگی بدلیں. جی. لیکن سیاسی وابستگی بدلنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا گیا. یہ اگر آپ اس کو دباؤ کہہ سکتے ہیں, ہم نے زندگی میں بہت بڑے بڑے مرحلے دیکھے ہیں, یہ میرے حساب سے کوئی دباؤ نہیں ہے. لیکن ان کی طرف سے بہت بڑا دباؤ تھا کیونکہ انہوں نے ساری عمر کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی اپنائی ہے. تو یہ دباؤ تھا کہ جی آپ ہمیں جوائن کر لیں تو آپ کو فنڈنگ ملے گی, ہمیں جوائن کر لیں تو منسٹری ملے گی. اچھا, جن قربانیوں کا آپ نے ذکر کیا, بشیر بلور صاحب شہید ہوئے, ہارون بلور صاحب شہید ہوئے الیکشن مہم ہی کے دوران, اور اس سے پہلے بھی اسی خاندان کو الیکشن کے دوران ہی ایک اور سانحہ بھی سہنا پڑا ہے, تو ایک مشکل فیصلہ نہیں تھا جنرل الیکشن میں اور انتخابی میدان میں آنے کا؟ یہ آپ کا فیصلہ تھا یا خاندان کا؟ پچھلی دفعہ جی خاندان کا فیصلہ تھا اور ورکرز کا فیصلہ تھا. جب ہم بات کرتے ہیں اتنے بڑے سانحے سے گزرنے کے بعد, یقیناً سیاسی ذمہ داری بھی تھی لیکن آپ کے بچوں کی بھی ذمہ داری تھی, آپ ایک ماں بھی ہے, تو کیا اس دوران آپ انصاف کر سکی ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے حلقے کے درمیان, یہ جو ایک تعلق کو گھر اور ایک ماں کی حیثیت سے ذمہ داری بھی نبھانی ہے؟ دیکھیے, اگر میرے بچے سپورٹیو نہ ہوتے تو میں کب کی یہ فیلڈ چھوڑ کے چلی گئی ہوتی, کیونکہ میرے لیے سب سے زیادہ میرے بچوں کی خوشی, میرے بچوں کا مینٹل پیس, میرے بچوں نے بہت سفر کیا ہے. 5 سال کے دوران میں انہوں نے اپنے 2 پیاروں کی لاشیں خون میں لت پت سڑکوں سے اٹھائی ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اور جسٹ بیکاز ہم اس بات پہ ہر وقت سمپتھی نہیں لیتے یا اس کو ہم بار بار دہراتے نہیں ہیں, ہمارا پرائیویٹ غم ہے, ہم اس کو پرائیویٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری زندگی کے بہت عزیز لوگ تھے, یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ہر محفل میں ہر گلی محلے میں دہرائیں. لیکن اگر میرے بچے سپورٹیو نہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہ اتنا ٹائم نہ دے سکتی. میرے بچوں کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ہے, بہت زیادہ وہ میری اچیومنٹس کو انکریج کرتے ہیں, بہت زیادہ مجھے حوصلہ دیتے ہیں. پچھلے چند مہینوں سے تو میں بالکل انصاف نہیں کر سکی. اچھا, بچوں کے یعنی بیٹے کے سیاست میں آنے کا کوئی امکان ہے یا آپ چاہتی ہے کہ وہ آ جائیں اس فیلڈ میں؟ نہیں, دیکھیے, یہ میرے بچوں کی اپنی زندگی کا فیصلہ ہوگا. وہ سیاست کرنا چاہیں, وہ بزنس کرنا چاہیں, نوکری کرنا چاہیں, میری طرف سے ان پہ اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. بحیثیت ایک خاتون اس سیاسی عمل میں کبھی کوئی مشکل, کوئی ایسا مرحلہ کہ آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے جی, ایز اے خاتون میرا یہ افسوس میں اس بات پہ کرتی ہوں کہ جو میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا, جو میرے بچوں میں اس کے بعد جب آپ سیاست میں آئی. سیاست میں دیکھیں جی, لوگ جب کہتے تھے اس الیکشن میں, سارے لوگ کہتے تھے کہ پختون ایک عورت کو ووٹ نہیں دیں گے, اور بہت ڈسکریج بہت سارے لوگوں نے کیا. لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز نے اس بات کو ثابت کیا, اور اب تو مجھے اس بات کی کوئی, ہاں تھوڑی سی ہوتی ہیں, مطلب میں نے اپنا ایک طریقہ کار رکھنا ہوتا ہے, میں نے ایک طریقے سے اپنی موومنٹ رکھنی ہوتی ہے, لیکن وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ میں سیاسی لائف سے نکل جاتی ہوں تو میری طور طریقے بدل جائیں گے. لیکن آئی تھنک جتنا مجھے پشاور کے لوگوں نے پیار, اپنائیت, جتنا رسپیکٹ دیا ہے, میرا نام حلقے میں یا باجی یا خور بی بی ہے, ہر کوئی مجھے بہن کی نظر سے دیکھتا ہے. اچھا, یہ جب حلقے کے لوگوں کی توقعات ہوتی ہے, ظاہر ہے ہوتی ہے, آپ منتخب ہو جاتی ہیں بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی, تو کیا ارادے ہیں آپ آئندہ کرنے کے؟ دیکھیں کاشف صاحب, میں ایک دفعہ تو منتخب ہوئی ہوں, اور 5 سال انفارچونیٹلی وہ 2/3 اکثریت کی حکومت تھی, نہ ہم کوئی لیجسلیٹو بلز اپنی مرضی کے, اپنے منشور کے مطابق پاس کر سکے, نہ ہمیں حلقے میں کوئی جو کام کا موقع ملا. لیکن پھر بھی میں نے اپنے رابطے لوگوں کے ساتھ رکھے, اور پشاور کی عوام کے جتنے بھی مسائل تھے, مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وہ صرف اور صرف میں نے ہینڈل کیے ہیں. اگر وہ شاپ کیپرز کا, تاجروں کا مسئلہ آیا, اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رکشہ والوں کا مسئلہ آیا, پوری آرگنائزیشنز کا مسئلہ آیا, امپلائیز کا مسئلہ آیا, تو جو مرد حضرات تھے وہ آرام سے گھروں میں تالے مار کے سوئے ہوئے تھے, اور وہ الیکشن پہ الیکشن نکلتے ہیں یا فنڈز کے لیے نکلتے ہیں, باقی ان کا کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا.
اگر ہمیں حکومت ملی اور ہمیں کوئی چانس ملا کہ ہم اپنا جو منشور ہے اس کو ڈیلیور کر سکیں، تو ہم پشاور کے لیے ایک الگ اربن پالیسی ہم نے ڈیوائز کی ہے، اور اپنا صوبائی منشور جو کہ ہمارے وسائل کے اوپر، صوبائی خود مختاری کے اوپر، سیکیورٹی کے اوپر، وہ ہم الگ لے کر آئے ہیں۔ ہم دونوں کو ان ٹینڈم چلانا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ لوگوں کی ایک پشاور میں زندگی اجیرن ہو گئی ہے، پبلک سپیسز نہیں ہے، جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، خواتین بہت کمپلین کرتی ہیں ہمارے لیے واک کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بچیوں کو تفریحی طور پہ گھر سے نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاسبل ہیں اگر ان پہ کوئی سوچ کرے، اگر ان کے اوپر کوئی نظر ثانی کرے، لیکن اگین اس کے لیے اختیار چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عوام وہ اختیار ہمارے ہاتھ میں دے گی۔ اچھا، تیمور سلیم جھگڑا صاحب آپ کے فرسٹ کزن بھی ہے، آپ کے ہم عمر بھی ہے، لیکن حریف سیاسی جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا ان کے ساتھ کوئی رابطہ، تعلق سیاسی حوالے سے یا ان دنوں ہوتا رہتا ہے؟ رابطہ آن اینڈ آف ہوتا رہتا ہے جی، سیاسی طور سے نہیں، ہم سیاسی طور پہ بڑے شدت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں، ان کی پالیسی، ان کے طرز سیاست کو میں بہت کرٹیسائز کرتی ہوں، لائک وائز ان کو بھی مجھ میں خامیاں ہی نظر آتی ہوں گی، لیکن جو ایک فیملی کا تعلق ہے یا کبھی نہ کبھی ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی جو عادت ہے وہ ہم پھر بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ فیملی فنکشنز وغیرہ میں تو پھر بھی ملاقات ہوتی ہے، اور سیاست سے ہٹ کے بھی ہمارا ایک تعلق ہے، وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ اچھا، وہ بھی سیاسی بلکہ انتخابی میدان میں ہے، ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کی کیا خواہشات؟ میری وہاں پہ خواہشات ہے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتے۔ بہت بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے باتیں سنی سمر صاحبہ کا، اور یقیناً ان کا جو سیاسی ویژن ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی اور اپنی جو حلقے کے حوالے سے، یقیناً اس میں دلچسپ معلومات بھی رہی ہے، آئندہ کے لیے وہ انہوں نے اپنے عزائم کا اظہار بھی کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔